بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی، میں ہوں ماریہ علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ اچھا جی، صدف کے ساتھ آخری وقت تک موجود رپورٹر سنو ٹیلی ویژن عمران بھٹی نے چشم کشا انکشافات کیے ہیں۔ صدف کو کنٹینر سے کس نے کیا اشارہ کیا؟ آخری لمحے صدف نے جان بچانے کی کوشش کی یا نہیں؟ عمران خان کو جو ان کے سیکیورٹی پہ مامور لوگ تھے انہوں نے کیا کچھ بتایا؟ صدف کی جی شہادت کے حالات جاننے کے لیے میں نے رابطہ کیا ہے سنو ٹیلی ویژن کے پولیٹیکل رپورٹر عمران بھٹی صاحب سے، جو کہ اس کے ساتھ موجود تھے، جو کہ 3 دن سے جو ہے وہ صدف کے ساتھ چیزوں کو کور کر رہے تھے، معاملات کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی آخری بار صدف سے کیا بات چیت ہوئی؟ کیا انہوں نے منع کیا صدف کو؟ کیا صدف چاہتی تھی؟ صدف نے کیا چیزیں بولی اور کس طرح سے یہ سارا معاملہ پیش آیا؟ ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم عمران بھٹی صاحب، ایگزیکٹلی واقعہ کیا ہوا ہے؟ اور اس کا پاؤں جو ہے وہ سلپ ہوتا ہے تو ڈیوائیڈر میں اس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ بالکل، یہ جو بات ہے نا کہ ڈیوائیڈر سے ان کا پاؤں کسی، میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے سارے ہوٹل جتنے تھے نا وہ سارے کنٹینر کے اوپر موجود تھے۔ تو جب میں نے انہیں دیکھا تو میں بھی پیچھے آیا کنٹینر کی طرف، چلیں گے ابھی اوپر جانے کی کوشش کرتا ہوں کنٹینر۔ تو ایک اور میرا دوست ساتھی تھا، وہ بھی ساتھ آ گیا ساتھ، پھر ہم نے دیکھا کہ صدف بھی آ رہی ہے بات کے بعد۔ اچھا، ہم 3 یعنی کہ کولیگ نہ اکٹھے ہو گئے، تو ہم لوگ کنٹینر کے ساتھ چلنا شروع ہو گئے۔ تو وہ کنٹینر اور ڈیوائڈر کا جو فاصلہ ہے نا، انٹرس کا مین ڈور ہے جو، وہ تقریباً 2 فٹ کا ہے، یعنی کہ آپ ایک آدمی ایک لائن میں چل سکتا ہے اس میں۔ تو ہم لوگ چلتے رہے ساتھ، تھوڑی دیر تک میں چلا ہوں، تو میں نے کوئی انٹرویو اتنی خان صاحب کا پہلے کر چکا تھا، پھر میں نے کہا یار چھوڑے جناب وہ بات ہے چکا۔ میں تو اپنی ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا، لیکن میں ان کے ساتھ ساتھ گاڑی ان کے ساتھ ہی رکھی گیا، یہ تھک جائیں گے تو چلو میں ان کو اپنے ساتھ بٹھا لوں گا، تو پھر چلے جائیں۔ پھر میں نے وہ جو دوسرا میل تھے محسن بلال صاحب، ان کو کہا کہ آ جائے، انہوں نے نہیں بٹھانا ہمیں، اور آپ لوگ کیوں اتنا بھاگ رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں۔ تو وہ انہوں نے پہلے انہوں نے بھی کہا کہ یار مجھے 5 منٹ میں ٹرائی کر رہا ہوں، چلے میں چل آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں۔ پھر وہ تھوڑی دیر بعد مایوس ہو کے وہ بھی آ گئے۔ صدف کو بھی ہم نے کہا کہ آپ بھی آ جائیں۔ صدف نے کہا کہ انہوں نے مجھے وہ اشارہ بتایا کہ اوپر سے مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نہ بلا رہے ہیں، تو صدف بھی ساتھ ساتھ نہ بھاگتی ہوئی، ہم لوگ نے گاڑی ساتھ ہی رکھی ہم نے کہ یار چلے تھک جائیں گے، چلو ہم لوگ نے گاڑی میں بٹھائیں گے، آگے نکلیں۔ وہ جیسے اس کنٹینر فرنٹ سے آگے ڈیوائیڈر میں پلر آ رہا تھا لائٹ والا، اچھا، تو وہ تھوڑا سا باہر تھا ڈیوائیڈر سے، تو کنٹینر جب اس کے فرنٹ کی طرف جا رہا تو ظاہر سی بات وہ اکیلے بےچاری بھاگ رہی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا تو ہم لوگ ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ یار آگے تو راستہ پڑ رہا ہے، وہ 2-3 فٹ کا جو راستہ وہ تو کم ہو رہا ہے، آگے سے نہ پیچھے گزرا جائے گا نہ آگے۔ انہوں نے کوشش کی کہ میں بھاگ کے آگے نکل جاتی ہوں۔ اوہ اچھا، انہوں نے کوشش کی میں یعنی کنٹینر کو کراس کر لوں تاکہ میں بیچ میں نہ اس میں نہ آ جاؤں کنٹینر ڈیوائیڈر کے، مسئلے نہ جاؤں۔ اصل میں انہوں نے وہ بچنے کی کوشش کی کہ ان میں نا مسئلے نہ جاؤں کنٹینر ڈیوائیڈر کے درمیان، لیکن وہ آپ کو پتا ہے کہ تھوڑا سا وہ آپ نے دیکھی ہوگی ویڈیو، تھوڑا سا ہیلدی تھی اور کنٹینر تھوڑا سا سپیڈ میں تھا، تو وہ اس طرح نہیں ان کو سپیڈ سے کراس کر سکی۔ تو وہ ایکچولی ان کا پاؤں جو ہے وہ کراس کرتے وقت وہ انہوں نے کنٹینر کا جو فرنٹ جو ٹائر تھے ان کو کراس کرنے کی کوشش کی، وہ جیسے 2 قدم ان سے آگے ہوئی ہیں تو ان کا پاؤں سلپ ہوا ڈیوائیڈر کے ساتھ۔ ڈیوائیڈر سے ان کا پاؤں سلپ ہوا، وہ اپنی توازن کو برقرار رکھ پائی، جیسے ہی وہ نیچے گری ان کا سر ہے نا جو لگا زمین سے، اچھا، تو جیسے وہ سر آیا تو اللہ رب العزت معاف ان کی مغفرت فرمائے، تو وہ بس وہ سامنے وہ جو ان کے اوپر سر کے اوپر جو فرنٹ ٹائر تھے نا، فرنٹ ٹائر وہ والے گزرے۔ تو بڑا افسوس ہے، ہم لوگ تو اس وقت سے اتنا صدمے میں ہیں کہ ایک دم میرے ساتھ بھاگے، مجھے کہہ رہی تھی عمران بھاگو بھاگو، ساتھ مجھے پیچھے تھی تو مجھے کہتی بھاگو بھاگو آگے بھاگو۔ میں نے کہا یار تھوڑا سا کوئی بات نہیں ہے، اگر انہوں نے بلانا ہوا تو بلا لیں گے، حالانکہ اوپر سے لوگ دیکھ بھی رہے تھے، انہوں نے رکھا تھا جو اتھارٹیز تھی جو ان کو بیچ رپورٹر نے کہا بھی، وہ دیکھیے نیچے وہ خاتون اب اکیلی میں لگی ہیں، تو پتہ نہیں کیا ان کی پالیسی تھی یا جس وجہ سے بھی آپ کو پتہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو بھی ہے۔ اچھا بھٹی صاحب یہ بتائیے کہ یہ کہا جا رہا ہے، کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس حادثے کو، کہا جا رہا ہے کہ جی یہ جو ہے وہ دھکا دیا جو ان کے گارڈز تھے، جان بوجھ کر مارا گیا، اوپر سے بوٹلز پھینکی گئیں، اور یہ بھی کہانی سنائی جا رہی ہے کہ ان کو وہ اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہی تھیں لیکن ان کا ہاتھ پھسل گیا۔ تو اس وقت بڑی عجیب و غریب قسم کے بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ کیا جان کر کوئی کسی انسان کو اس طرح سے مارنے کی کوشش کرے گا؟ میرا نہیں خیال ایسا، میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ یہ تیسرا روز تھا لانگ مارچ کا، تو ہم تو مسلسل 2 روز سے ان کے ساتھ چل رہے تھے۔ جو 2 مین گارڈ ہیں جو ڈور پہ ہوتے ہیں وہ تو ہمیں آلریڈی جان رہے ہیں نا، انہیں پتہ ہے یہ جرنلسٹ ہے، اور دوسرے لوگوں کو تو
نہیں قریب آنے دیتے تھے. ہم لوگ ان گارڈ جو مین ہے جو چلتا تھا اس کے پیچھے ہم نے کتار بنا لیتے ہیں سارے نا, کہ جیسے جیسے وہ ہمیں اوپر سے بلاتے ہیں ہم کتار کی طرح نا ترتیب سے اوپر چلے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کو گارڈ نے دھکا دیا ہوگا یا گارڈ نے, کیونکہ ہم تو 3 دن سے چل رہے ہیں, ان کو پتا ہے یار یہ جرنلسٹ ہے, اسی طرح تگو دور کر رہے ہیں, اسی طرح اوپر جاتے ہیں, ساتھ ساتھ چلتے ہیں یار بیچارے. تو ایسا نہیں ہے کہ گارڈ نے دیکھو. دوسرا یہ کہ ایسی کوئی جگہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اس نے کنٹینر کے اوپر خود چڑھنے کی کوشش کی, ایسی چیز ہی نہیں ہے. وہ بھی جب اندر سے گیٹ کھلتا ہے دروازہ تب آپ کی ایکسیس ہوتی ہے کسی چیز کو پکڑنے کی, اندر ہی بنا ہوا ہینڈل بھی, تو ان کو پکڑ کے وہ آپ کو اوپر لے جاتے ہیں. باہر ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ اس نے خود سے کوشش کی ہو کہ میں اوپر چڑھ جاؤں, کیونکہ جب اس کو تو ایک بندی جو 3 دن چل رہی ہے اس نے خان صاحب انٹرویو کیا ہے پہلے دن, اس کو پتا ہے کہ یہاں سے انٹر ہونا ہے اور یہی چیز ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی اور طریقے سے اللہ معاف کرے انہوں نے چلنے کی کوشش کی, کہ ہیومنز ہیں اور جو لوگ کھلا رہے ہیں وہ لوگ کھلا رہے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے, جو ساتھ چل ہی نہیں رہے, جس کی کوریج ہی نہیں کر رہے. بالکل صحیح, کتنی عجیب بات ہے. کہ ہم لوگ کس کیا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, کیا جدوجہد. میں نے جو خان صاحب کا دوسری انٹرویو کیا, بلیو کریں گے میں 6 کلومیٹر پیدل چلا تھا اس کے ساتھ, تب جا کے وہ مجھے ایکسیس میری تھی اوپر. اسی طرح ہم سارے بیٹ رپورٹ اسی طرح جدوجہد کرتے ہیں, ساتھ ساتھ چلتے ہیں, پھر اوپر سے بلاتے ہیں. ایسا عمر ہے ساری. اچھا عمران بھٹی صاحب, آپ وہاں پر موجود تھے. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ اپنے صحافی دوستوں کو جو یوٹیوبرز ہیں جو اس طرح کی ایونٹس کو کور کرتے ہیں, آپ وہاں پر ہیں, آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے, کیا ان کو اسٹریٹجیز اپنانی چاہیے کہ اس طرح سے کسی کی جان نہ جائے؟ دیکھیے یہ بہت رسکی کام ہے, اور بالکل ہم لوگوں نے تو کل جب یہ پہلے حادثہ پیش آیا تو ہم نے تو اسی وقت سے احتجاج شروع کیا ہوا ہے. جو اتھارٹیز ہیں جو اس چیز کو ڈیل کر رہی ہیں کہ خدا کے لیے سب کی جو دھرنے ہیں پہلے اس کو مقدم رکھے, ان کی حفاظت ہے اس کو یقینی بنائے. آپ لوگ ایک میکینزم ترتیب دیں کہ جو لوگ جانا چاہیں آپ نے جن کو بھیجنا ہے آپ انہیں پہلے آگاہ کریں, ان کو پوائنٹس بتائیں کہ اس پوائنٹ پہ آپ لوگ آپ کو پک کریں گے, اس ٹائم پہ آپ کو پک کریں گے. آپ بلا وجہ لوگ اپنی جانوں کو خطرے میں نہ ڈالیں. تو 2 دن تک تو ایسا کچھ نہیں تھا, جب یہ حادثہ پیش آ گیا اور اب جا کے کچھ وہ پلاننگ کر رہے ہیں, ترتیب دے رہے ہیں چیزیں. تو خاص طور پہ جو ہمارے یوٹیوبر ہیں ہم دیکھتے ہیں بیچارے, یوٹیوب صحافیوں کو تو چلو, اور باب اختیار جو اوپر بیٹھے ہوئے اتھارٹیز ہیں وہ تو جانتی ہے نا, جو چہرہ شناسی بھی ہے, اچھا تعلق بھی ہے ان کے ساتھ, تو اکاموڈیٹ کرتے ہیں ہمیں. جو یوٹیوبر ہیں بیچارے ان کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, وہ بھاگتے رہتے ہیں, وہ بھی مسلسل ساتھ ساتھ ہی چلتے رہتے ہیں. تو پھر وہ بھی جن کے ان کے ساتھ تعلقات جو جانتے ہوتے ہیں ان کو بھی بلایا جاتا ہے, وہ بھی بھاگ رہے ہیں. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ خدا کے لیے اپنی حفاظت یقینی بنائیں. آپ کی جان ہے, یہ صحافت ہے, آپ کی جان ہے, یہ زندگی ہے, آپ کی جان ہے, یہ جدوجہد کرتے گئے, جان ہی نہیں ہے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ہو رہا ہے, حکومت سپورٹ کر رہی ہے اس کی فیملی کو صدف شہید کی, لیکن دیکھیں صدف تو نہیں ہے نا. بالکل صحیح. اچھا صدف کیسی تھی بھٹی صاحب, آپ نے تو بہت عرصے سے کام کیا, اس کو جانتے تھے, کس طرح کی خاتون تھی؟ یہ آپ نے نا ایک بڑا اچھا سوال کیا ہے. ایک تو خاتون ہونے کے ناطے آپ کو پتا ہے کہ معاشرے میں اور ہماری سوسائٹی میں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا, خاص طور پر اگر جرنلزم کے پروفیشن سے وابستہ ہے. اگر میں آپ کو نا اللہ رب العزت کو حاضر جان کے بتاؤں کہ اگر کوئی کہے نا کہ لاہور میں کوئی محنتی رپورٹر چاہے میل ہے یا فیمیل ہے, تو میں یہ نہیں کہ صدف اب شہید ہو چکی ہیں تو میں ان کے لیے یہ الفاظ خراج عقیدت کے طور پہ پیش کرنا, نہیں ایسا نہیں ہے. میں سچ بتا رہا ہوں کہ صدف جتنا محنتی کوئی رپورٹر چاہے میل ہے چاہے فیمیل ہے کوئی بھی نہیں تھا. ہم لوگ صدف سے بولتے تھے یار صدف کیا ہو گیا, اتنی کیوں محنت کرتی ہو, یہ ہم لوگ اسے کہتے ہوتے تھے. تو اس نے بڑے مسکرا کے کہہ دینا, عمران تمہیں نہیں پتا چینل کی کیا ڈیمانڈ ہے, تمہیں نہیں پتا عمران چینل والے کیا مانگتے ہیں. یہ بڑا مسکرا کے, اور پھر جب وہ آتی تھی سارے لوگ ان کا وہ ایسے پریس کانفرنس ہو جانی ہے, انٹرویو سے بھی کر سر. تو ہم لوگ کہنا سر کو پریس کانفرنس کہ آپ کو نہیں پتا جو چینل ڈیمانڈ کرتا ہے, جو مانگنا ہے, جو کام کرنا پڑتا ہے. اور بہت خوش مزاج خاتون تھی وہ, بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ جی کروٹ جنت نصیب فرمائے. آج بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ آج لوگ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں, جب وہ بیچاری محنت کر رہی ہوتی تھی اور اس پہ ہمیں پتا کہ لوگ کیا کیا کرتے ہیں, کیا کیا کمنٹ. تو اب سارے ان کی اس محنت کو پاور کرا رہے ہیں, اس کے اپریشیٹ کر رہے ہیں. بالکل. میں آپ
کو यहाँ पे सॉरी कट करूँगी, मैं अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से सबसे अपील करूँगी जो मालिकान हैं, हमने भी काम किया है इतने अरसे और हम ये बात जानते हैं कि जब इंसान ज़िंदा होता है तो 2-2 3-3 महीने सैलरीज नहीं मिलती, मेहनत करते हैं इंसेंटिव्स नहीं मिलते, स्विच करनी पड़ती हैं जॉब्स, पैसों के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं होता। इंसान जैसे ही इस दुनिया से चला जाता है, लाखों की इमदाद हो रही है, तो ये इमदाद अगर किसी भी सहाफ़ी को ज़िंदगी में मिले तो शायद उसको बहुत एप्रिसिएशन हो, उसको अच्छा भी लगे। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो बात है, यही तो मसाइल है, यही वो मसाइल है जिनकी वजह से जान गई है। ये असल वजह यही है कि अगर वो आपने उन्हें इतने इंसेंटिव दिए हो, अगर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, आपके चैनल का नाम बना रहे हो, आपको ब्रांड बना रहे हो, बदले में आप क्या दे रहे हैं? अगर आप उन्हें इतना कुछ दे रहे हैं तो शायद उन्हें इतनी मेहनत ना करनी पड़ती। आप देख रही हो किस तरह भाग रही है, खातून होने के नाते बैग भी डाला हुआ है कंधों पे, उन्होंने कंधों पे बैग और भाग रही है बेचारी, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्कुल बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आखिर में सिर्फ आपसे ये पूछूंगी कि इमरान खान साहब वहाँ पे थे जब ये वाकया पेश आया, तो उनका क्या रद्द-ए-अमल था? देखिए, खान साहब कंटेनर के ऊपर थे, बिल्कुल जैसे ही ये हादसा पेश आया तो उस वक्त जो एक कैमरामैन भी था जो दूसरी साइड पे था, डिवाइडर की दूसरी, लेकिन साथ साथ चल रहा था, उसने शोर मचाना शुरू किया। उसने शोर मचाना शुरू किया, जैसे ही हादसा पेश हुआ शोर मचाया सब लोगों ने। तो ऊपर जो लोग, क्योंकि लोग तो पहले इतने कंटेनर के ऊपर तो देख रहे थे सारे ना नीचे, जैसे ये वाकया हुआ कंटेनर उसी वक्त वहीं पे रुक गया। खान साहब को बताया गया तो खान साहब उसी वक्त फौरन उन्होंने नीचे देखा और उसके बाद फौरन वो कंटेनर से नीचे उतरे, जबकि उनके जो सिक्योरिटी थी उनकी, वो उन्होंने एक दफा उन्हें मना भी किया कि खान साहब आप कंटेनर के बाहर ना निकलें, लेकिन उसके बावजूद वो नीचे उतरे, ऊपर वो खड़े हुए। फिर उन्होंने कहा तो फौरन उनके ऊपर ये आप चद्दर है जो ईदी की वो उनके ऊपर डालें। तो खान साहब ने कहा था, ये उन्हें कहा कि ये जो डेड बॉडी है उसको कवर किया जाए। तो खान साहब फौरन नीचे आए थे, उसके बाद फिर उन्होंने कंटेनर के ऊपर जाकर भी अफसोस भी किया। और जी, आपको मैं तंग कर रही हूँ, मुझे पता है कि आप भट्टी साहब इस वक्त जो है वो लॉन्ग मार्च को कवर कर रहे हैं। अल्लाह ताला जी आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।